أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كما باركت على إبراهيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے. انگنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، جب اللہ انسان کو زندگی عطا کرتا ہے اور وہ معاشرے میں قدم رکھتا ہے تو پھر اس کے سجن بھی بڑے ہوتے ہیں اور اس کے دشمن بھی بڑے ہوتے ہیں.
کوئی انسان ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کے دوست نہ ہوں اور دشمن نہ ہوں۔ معاشرے میں حسد بھی بہت ہے، بغض بھی بہت ہے، اور جو اللہ والے ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت بھی بڑی کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی میرا دشمن ہے، تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے، اور خیال رکھتا ہے کہ یہ کسی وقت بھی میرا دشمن مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ اور یہ جو دور جا رہا ہے، اس میں تو انسان کے اپنے بھی بے بہا دشمن ہیں۔ غیروں کی تو بات ہی اور ہے نا۔ خاندان کے اندر ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دشمن آپ کو نظر آئے گا۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بہن بھائی کو برداشت نہیں کرتی، بھائی بہن کو برداشت نہیں کرتا، رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا گھر اللہ والا ہوگا جہاں پر یہ سلسلہ نہیں ہے۔ ورنہ دوست کم ہیں، مخلص لوگ کم ہیں، دشمن زیادہ ہیں۔ اور ہم دشمنوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ لیکن میں آج ایک ایسے دشمن کا تعارف آپ کو کروانا چاہتا ہوں جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ دشمن انسان کی زندگی بھی برباد کرنا چاہتا ہے اور آخرت بھی برباد کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر اس قدر زیادہ دے رکھی ہے قیامت تک کہ جناب آدم علیہ السلام آئے چلے گئے، جناب نوح علیہ السلام آئے چلے گئے، جناب ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے چلے گئے، حتیٰ کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائے، وہ بھی اپنی عمر پوری کر کے وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ ان کے بعد بھی میرے پیارے ابو بکر بھی چلے گئے، میرے عمر فاروق بھی چلے گئے، میرے پیارے عثمان غنی چلے گئے، میرے پیارے علی چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب بھی دیکھ لیں، لوگ جا رہے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے، اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں انہوں نے بھی جانا ہے واپس اللہ کے پاس۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ
اس دشمن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی مہلت دے دی۔ یہ کون ہے؟ یہ ابلیس شیطان ہے۔ ہم دنیاوی دشمنوں پر بڑی فوکس کرتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں کہ فلاں ہمارا دشمن ہے، فلاں ہمارے ساتھ بڑا حسد کرتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنے اصل دشمن کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ دشمن جو ہے سب سے بڑا وہ شیطان ہے، جو زندگی بھی انسان کی برباد کرنا چاہتا ہے اور آخرت بھی برداشت کرنا چاہتا ہے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ یہ بزرگ جہاں لیٹے ہیں کروڑوں رحمتوں کی برسا برسات ہے، بڑے عظیم بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ایک دن نا انہیں بادلوں میں سے ایک آواز آئی کہ اے پیر عبد القادر جیلانی، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آج کے بعد تو کوئی بھی گناہ نہ کرے تو تو جنت کا وارث ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کو ماننے والے تھے۔ فرمانے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کوئی ایسا انسان نہیں آئے گا، کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملے کہ جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ کون تھا؟ یہ شیطان تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا، ہمیں تو حکم ملا نا کہ اے لوگوں گناہوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، گناہوں کے قریب نہ جانا۔ لیکن میں صدقے قربان جاؤں، کائنات کے رب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گناہوں کو حکم فرما دیا کہ میرے نبی کے قریب نہیں جانا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات ہے کہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے نا، بچہ ہوتا ہے، بالغ نہیں ہوتا، تو وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ لکھے نہیں جاتے۔ جو بچہ ہو، بالغ ابھی نہیں ہوا، اگر وہ غلطیاں کوتاہیاں کرتا ہے تو اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بالغ نہیں ہوئے تھے، بچپن تھا، تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا۔ بچپن میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بچپن کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ گناہ ہوتا بھی کیسے؟ اس مال کے کائنات نے اس جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا، نہ پیدا فرمائے گا۔ اتنی شان، اتنی عظمت، سونے نبی کا اتنا مقام، اور بھی نبی آئے، اور بھی رسول آئے، اور بھی پیغمبر آئے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
اے محبوب تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، تو جس کو اللہ رحمت للعالمین بنائے اس سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اماں جی حلیمہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 5 سال کی تھی۔ 5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ ماں جی حلیمہ فرماتی ہیں کہ 5 سال کی عمر تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، بچے کہنے لگے کہ ہم نے میلہ دیکھنے جانا ہے اور ہم نے اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے کے جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، چلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی چلے، 5 سال کی عمر ہے۔ ابھی میلے والا مقام کافی دور تھا کہ سارے بچوں نے مل کے سوچا کہ یہاں پر پڑاؤ کر لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عمر ہے؟ 5 سال کی۔ اللہ نے نیند آ گئی، سو گئے، آرام فرمانے لگے، باقی بچے بھی سو گئے۔ کچھ وقفے کے بعد، کچھ دیر کے بعد باقی بچے اٹھ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے رہے، سوئے رہے۔ اب یہ بچے آپس میں کہتے ہیں کہ اس کو سوئے رہنے دو، اس کی قسمت میں میلہ دیکھنا نہیں۔ اللہ نے کہا ہوگا میلہ اس کو دکھانا ہی نہیں، آؤ ہم چلے، ہم میلہ دیکھ کے آتے ہیں، ان کو سوئے رہنے دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے، باقی جو بچے تھے وہ سارے کے سارے میلہ دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، کہنے لگے اے محمد، ہم میلہ دیکھ کے آئے ہیں، اتنا ہم نے انجوائے کیا ہے، اتنا لطف آیا ہے، اتنا مزہ آیا ہے، تم اٹھے ہی نہیں، اس لیے ہم تمہیں چھوڑ کے چلے گا۔ کائنات کے رب نے کہا ہوگا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ میلے دیکھے، وہ ان جگہوں پہ جائے جہاں پہ شور شرابہ ہوتا ہے، جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ میں نے تو کائنات کے امام کو بھیجا ہے، اطاعت مصطفیٰ کر کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی اللہ کے فضل سے اللہ نے سلا دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بادلوں سے آواز آتی ہے کہ اے پیر عبد القادر جیلانی، تیرے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، آئندہ تو کوئی بھی گناہ نہ کرے، کوئی بھی نیکی نہ کرے، اللہ تجھے جنت دے دے گا۔ فرماتے ہیں میں سوچنے لگ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات کوئی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک، زندگی کے آخری لمحات تک نیکیاں کرتے رہے۔ پیر عبد القادر جیلانی تو کون ہے؟ جلدی سے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ شیطان سے بچنے کا بہترین کلمہ ہے۔ جس وقت یہ کلمہ پڑھا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے، آواز آئی کہ تو نے پھنس جانا تھا، تو نے میری بات مان لینی تھی،
لیکن تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، جلدی سے بولے، فرمانے لگے یہ پھر میرے پہ وار کر رہا ہے۔ کہنے لگے نانا، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، مجھے کائنات کے رب نے بچایا ہے۔ علم والے تو بڑے لگے پھرتے ہیں، ہم نے بڑے حافظ دیکھے ہیں، اگر تراویحیں بھی پڑھا رہے ہیں نا رمضان کے روزوں کے بعد، یہ داڑھی کو مٹا دیتے ہیں، کٹوا دیتے ہیں، پھر جا کے جب روزے قریب آتے ہیں پھر برہانی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے اس لیے اللہ کی نافرمانیوں کو مٹانے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے۔ خدا کو منانا، خدا کو منانا محمد نے دسیا، کہہ دو پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، خلوص سے، پیار سے، محبت سے، جتنے خلوص سے کہا جائے گا، جتنی محبت سے بولا جائے گا، جتنے پیار سے، جتنی محبت سے، اللہ کی اتنی برکات نازل ہوں گی۔ خدا نو منانا محمد نے دسیا، تے دیدار پانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ شہادت نصولی تے چڑھ کے، کلمہ شہادت نصولی تے چڑھ کے، پڑھنا پڑھونا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھڑے گل جد مشرک دے ولوں، چھڑے گل جدوں مشرک دے ولوں، شرک نو مٹانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، گناہوں کو اللہ نے حکم دے دیا، منع کر دیا، میرے محبوب کے ساتھ جانا ہے، میرے محبوب کے پاس نہیں جانا۔ اور ہمیں حکم ہے کہ گناہوں کے پاس نہیں جانا۔ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ نے تو اگلے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کیے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آقا کے گناہ تھے، نہ نہ، آقا سے نہ کوئی گناہ ہوا، نہ ایسا تصور کیا جا سکتا ہے پوری زندگی کے لیے۔ میں نہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سونے نبی سے نہ گناہ ہوا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ فرمایا سونیا تیرے اگلے پچھلے گناہ ہم نے ہونے ہی نہیں دیے، تو تو پاک ہے، تو تو صاف ہے، تیرے جیسا ہم نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ میرے سونے محبوب کی شان اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ کائنات کا رب کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہتا ہے میں سونے پر خود بھی درود پڑھتا ہوں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں،
باقی کائنات کا ہر وہ پیغمبر ہو، نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، امیر ہو، دنیا میں بھی رب کا محتاج، زندگی کے بعد بھی رب کا محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں سونے نبی پر درود پڑھتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے نا، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا کزن جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا ہمسایہ دشمن ہے، یہ ہمارا دوست دشمن ہے۔ اس سے بچاؤ کے طریقے ہم استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے، جو زندگی بھی انسان کی برباد کر دیتا ہے، آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ اور اس نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے جنت میں بھیجا، مالک کی مرضیاں ہیں، فرمایا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، موجیں کرو، عیش کرو، پر میرا حکم ایک ماننا ہے کہ یہ فلاں جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا۔ یہ اللہ نے کہا تھا۔ اور یہ جو شیطان ہے، یہ جس وقت آیا جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کس طرح آیا؟ بڑا مخلص ساتھی بن کے آیا، یہ بڑا دوست بن کے آتا ہے۔ اس کے وار جو ہے نا، مشرق کی طرف سے، مغرب کی طرف سے، شمال کی طرف سے، جنوب کی طرف سے، یہ اس قدر موسن بن کے انسان کے پاس آتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا میرا خیر خواہ ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، انہ لکم عدو مبین، کائنات کے رب نے کہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ کھلا دشمن ہے تمہارا۔ یہ آیا جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہنے لگا اللہ نے آپ کو جس درخت سے منع کیا ہے نا، پتہ کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو اللہ نے اس لیے منع کیا ہے وہ پھل کھانے سے تاکہ تم یہاں سے تمہیں نکالنا ہے۔ میں تمہارا ہمدرد ہوں، تم یہ پھل کھاؤ تاکہ تم ہمیشہ جنت میں رہو۔ اب دیکھو آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس کی باتوں میں آ گیا، یہ اتنا خطرناک یہ ہمارا دشمن ہے۔ فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا میرے حکم سے؟ میں نے خلقت بیدی، آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، میں نے تجھے حکم دیا کہ اس کو سجدہ کر، تجھے کس چیز نے روکا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو غرور میں آ گیا یا تکبر میں آ گیا؟ بولا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا، میں اعلیٰ ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے۔ فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم، اللہ نے کہا کہ تو نکل جا جنت سے، دفع ہو جا، دفع ہو جا۔ قال وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا بے شک تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہوگی۔ بولا قال ربی فانظرنی
इला यौम युबासून काल फइन्नक मिनल मुनज़रीन। हमें तो अल्लाह से बात करनी नहीं ना आती, अल्लाह से दुआ मांगनी नहीं आती। देख लो ये कितने अच्छे अंदाज में ये बेईमान कह रहा है, अल्लाह मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे, मैं तेरे जो बंदे हैं उनको वर्गलाऊंगा, कभी पीछे से आऊंगा, कभी आगे से आऊंगा, कभी इधर से आऊंगा। अल्लाहु अकबर। फरमाया इला यौमिल वक्तिल मालूम, क़यामत तक किसको इजाजत अल्लाह ने दी। क्यों दी? ये बड़ा अहम नुक्ता है, क्यों दी इजाजत। अब देखो ना, हमारी बात तो उस मुकाबले में नहीं ना आती, लेकिन चलो एक मिसाल के लिए, बाज दोस्त ऐसे होते हैं वो कहते हैं ये हमारा जो दोस्त है ना, ये सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए ये हमें छोड़ के नहीं जा सकता। अब जो इलेक्शन लड़ते हैं उन्हें कई लोगों पर एतमाद होता है कि ये हमारा वोट है, जो कोई भी इसके मर्जी आए ये इसका वोट हमारा है। अल्लाह ताला ने मोहलत दी इसलिए कि अल्लाह ने कहा जो मेरा होगा वो मेरा ही रहेगा। दुआ करो हम अल्लाह के हैं और अल्लाह के ही रहें। मोहलत इस वजह से दी थी कि कायनात के रब ने कहा जो मेरा है वो मेरा रहेगा। मैंने ही पैदा किया है, मैं ही रोजी दे रहा, मेरी मर्जी से ही सांस ले रहे हो, ये सारी कायनात का नजारा मेरी मर्जी से कर रहे हो। अब फिर उसको छोड़ के बंदा शैतान की बात मान ले, किस कदर ज्यादती है अपने आप के साथ। बोला काला फाबि इज्जती का ला उगवियन्नहुम अजमाईन। जब इजाजत मिल गई ना, बोला अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, तेरी इज्जत की कसम है, मैं जरूर इनको गुमराह करूंगा। अल्लाहु अकबर। फरमाया इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर जो उनमें तेरे चुने बंदे हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं वो गुमराह नहीं होते। वो गुमराह नहीं होते, वो कहते हैं अल्लाह ही है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह वारिस है। फरमाया काला फलहक्कु वल हक्का कुलू ला अमला अन्ना जहन्नम मिनका व मिम्मन तबियका मिनहुम अजमाईन। अल्लाह ने फरमाया फिर तुझे और तेरे मानने वालों को फिर मैं जहन्नम में ही फेंकूंगा, जहन्नम को भर दूंगा। अल्लाह अकबर। अंदाजा करो कि ये किस तरफ आता है, कभी इधर से कभी इधर से, बड़ा मुखलिस बन के, बड़ा दोस्त बन के। हमारी कभी तवज्जो ही नहीं गई इसकी तरफ कि ये कितना बड़ा दुश्मन है। इसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नहीं छोड़ा था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्के से मदीना गए ना हिजरत करके, तो वहां पर जो यहूदी थे ना, अस्तगफिरुल्लाह जबान जेब नहीं देती, लेकिन बात मसले की है कि यहूदी कहने लगे ये मक्का छोड़ के मदीना आ गया है, नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये यहां पर अब शरारतें करेगा, इसकी रोकथाम के लिए कुछ करो। बकायदा इजलास हुए, मीटिंग्स हुई, हर किसी ने, यहूदियों ने अपनी अपनी राय पेश की। एक जादूगर था, लबीद गालबन उसका नाम था, इस तरह का वो जादूगर था। उसे कहने लगे कि तू इस तरह कर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर, अस्तगफिरुल्लाह नऊजुबिल्लाह, ये पागल हो जाएगा, ये यहां से चला जाएगा। ये यहूदियों को बात बड़ी पसंद आई।
اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں جادو کرتا ہوں، اور یہ یاد رکھو جادو برحق ہے، اور اس طرح کا جادو کرنے والا، کروانے والا، رائی کے دانے برابر بھی شک کو نہیں، یہ سارے جہنمی ہیں۔ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، شہید کے بیٹے، شیر اہل حدیث ابتسام علیہ ظہیر، آج کل جادو کے اثرات کی وجہ سے بیمار ہیں، ان پر بھی جادو ہوا ہے، تو آپ فرمائیں کہ اللہ اس ببر شیر کو صحت عطا فرمائے، اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو اس نے نا پتہ کیا کیا، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نا بال ہمیں کچھ چاہیے، اور ماشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سونی داڑھی کس کی ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آقا کی داڑھی ماشاءاللہ بڑی بھری ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے جب کنگھی کریں نا داڑھی پہ تو بال اترتے ہیں۔ انہوں نے کسی کی ڈیوٹی لگائی، بھائی تو نے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لا کے دینے ہیں۔ لو جی وہ آدمی بے ایمان آیا کوئی، اس نے بال حاصل کر لیے۔ جب بال حاصل کر لیے، اس نے ان بالوں پر جادو کر کے نا، تو ایک کنواں تھا وہاں پہ مدینے کے اندر، اس کنویں کے اندر وہ بال پھینکے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کے اثرات ہو گئے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھاتے تھے تو فرماتے تھے میں نے کھا لیا ہے۔ اس طرح ان پر اثر ہو گیا اور کمزوری بھی ہونے لگ گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہوں کہ کھانا نہیں کھایا ہوتا تھا تو کہتے میں نے کھا لیا ہے، آرام نہیں کیا ہوتا تھا تو فرماتے میں نے آرام کر لیا ہے، اور صحت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمزور ہونے لگ گئی۔ اب کائنات کے رب نے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، 2 فرشتے بھیجے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر سو رہے تھے لیکن دل جاگ رہا ہوتا تھا ان کا۔ فرشتے آئے، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک سر کی طرف کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے آپس میں بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، فلاں نے کیا ہے، اور فلاں جگہ پر جادو کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال جو ہیں نا وہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت بیدار ہوئے، صحابہ کو طلب فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے وحی کیا، فرشتے آئے تھے، یہ بات بتلائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک صحابی رسول کو بھیجا گیا، اس کنویں سے بال لے کے آئے، 11 بال تھے، 11 بال ان پہ گرہ لگی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آخری 2 سورتیں نازل فرما دیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ 5 آیات 6 اس کی ہیں اور 5 اس کی ہیں، 11 آیات ہیں دونوں سورتوں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک گرہ کھولتے گئے، ایک ایک آیت پڑھتے گئے، ایک ایک گرہ کھولتے گئے۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ جادو کے اثرات ختم ہوئے۔ آپ اندازہ فرمائیں، وہ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب، علاج کس نے کیا؟ کائنات کے رب نے۔ شفائیں دینے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بیماری لگ جائے اس کی مرضی سے، تندرستی دے دے وہ اس کی مہربانی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، سارے فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ ساڈے بنایا گل بن دی نہیں، توحید کا بہترین سبق ہے، یاد کر لینا۔
انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہو جائے گا، آخرت میں بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ساڈے بنایا گل بن دی نہیں، تیرے بنایا گل بن دی اے، حکم نہ ہووے گل بن دی نہیں، حکم نہ ہووے گل بن دی نہیں، حکم ہووے گل بن دی اے۔ جب مولا کن فیکون کہتا ہے نا، ہو جا، ہو جاتا ہے، آٹومیٹک مشین سے بھی تیز ہو جاتا ہے۔ کن فیکون، ہو جا، ہو جاتی ہے ہر چیز۔ ساڈے بنایا گل بن دی نہیں، تیرے بنایا گل بن دی اے، حکم نہ ہووے گل بن دی نہیں، حکم نہ ہووے گل بن دی نہیں، حکم ہووے گل بن دی اے۔ ساڈے بنایا گل بن دی نہیں، تیرے بنایا گل بن دی اے، کرم نہ ہووے گل بن دی نہیں، کرم نہ ہووے گل بن دی نہیں، کرم ہووے گل بن دی اے۔ ساڈے بنایا گل بن دی نہیں، تیرے بنایا گل بن دی اے، رحم نہ ہووے گل بن دی نہیں، رحم نہ ہووے گل بن دی نہیں، رحم ہووے گل بن دی اے۔ ساڈے بنایا گل بن دی نہیں، تیرے بنایا گل بن دی اے، فضل نہ ہووے گل بن دی نہیں، فضل نہ ہووے گل بن دی نہیں، فضل ہووے گل بن دی اے۔ ساڈے بنایا گل بن دی نہیں، تیرے بنایا گل بن دی اے، رحمت نہ ہووے گل بن دی نہیں، رحمت نہ ہووے گل بن دی نہیں، رحمت ہووے گل بن دی اے۔ ساڈے بنایا گل بن دی نہیں، تیرے بنایا گل بن دی اے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا، اور کائنات کے رب نے پھر فرشتوں کو بھیجا، جاؤ میرا محبوب بیمار ہے، میرا محبوب پریشان ہے۔ پتہ چلا پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پریشانیاں دور نہیں کر سکتا۔ پریشانیاں دور کرنے والی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، بدر کا مارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تھوڑے ساتھی ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، بھوکے پیاسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھپر کے نیچے، ایک سایہ بنا ہوا تھا، اس کے نیچے رومال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک پر تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس چھپڑ کے نیچے گئے اور کائنات کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ لوگوں غور کرو، توحید کس کو کہتے ہیں؟ آج جو بڑا مشرک بھی ہے نا، شرک کرنے والا، وہ بھی کہتا ہے میں توحید پرست ہوں۔ توحید پرست ہونا اور بات ہے، توحید پہ قائم رہنا اور بات ہے۔ یہ بڑے دل گردے کی بات ہے کہ تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے اور بندہ پھر بھی اللہ کے دربار میں جھکے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ وَاتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ یہ سارے فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ ہاتھ اٹھائے رب کے سامنے، کہا اللہ 313 لے کے آیا ہوں، ادھر فوج بھی بڑی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی بے شمار ہے،
اسلحہ بھی جدید ہے، کپڑے بھی ان کے نئے ہیں، جوتے بھی نئے ہیں، ساری سہولتیں موجود ہیں، لیکن اللہ جو ہمارے پاس دولت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، جو مسلمانوں کے پاس دولت ہے نا، وہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے، قطن بھی نہیں ہے۔ خوش ہو جایا کرو کہ اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو دے دیا، اللہ نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب دے دی، اللہ نے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر دے دیا، رہنما دے دیا، کیا اور چاہتے ہو؟ اور اللہ نے جو دین دیا ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا، کائنات کے رب کی قسم ہے، جس طرح اللہ کے مقابلے میں کسی کو پیش نہیں کیا جا سکتا، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو پیش نہیں کیا جا سکتا، قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب پیش نہیں کی جا سکتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ کوئی مقابلہ کسی کا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح دین اسلام کے مقابلے میں بھی کسی دین کو پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا؟ میں تو کبھی سوچا کرتا ہوں، کبھی خیال کیا کرتا ہوں کہ کوئی نعمت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ نے کلمہ توحید دے دیا، قیامت والا دن ہوگا نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی کے بڑے گناہ ہوں گے، بے شمار گناہ ہوں گے، پر ہوگا توحید والا، بہت بڑی دولت ہے، پیسوں سے نہیں ملتی، دولتوں سے نہیں ملتی، بڑے گناہ، بے شمار گناہ، پتہ نہیں وہ رجسٹر کیسے ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ حدیث میں 99 رجسٹروں کا تذکرہ آتا ہے، پریشان ہو جائے گا، کانپنے لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب اس کی حالت دیکھیں گے، اللہ فرمائیں گے ایک نیکی تیری میرے پاس ہے، اس کو دیکھ لیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کہے گا اللہ آپ بھی مذاق کر رہے ہیں مجھ سے، جہاں ایک طرف 99 رجسٹر ہیں، وہاں میری کوئی ایک نیکی کیا کام کر سکتی ہے؟ کائنات کا رب کہے گا ذرا ٹھہر تو جاؤ، فرشتوں کو حکم ہوگا وہ پرچی اس کی لے کے آؤ، لوگوں پلے باندھ لو۔ اللہ کی قسم کبھی یاد کرو گے، دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، آخرت میں بھی پاؤ گے۔ فرشتے پرچی لے کے آئیں گے، کھولی جائے گی، کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ بس تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی اور چھیننے والا نہیں۔ اللہ کے حکم سے زندگی ہے اور اللہ کے حکم سے ہی موت آئے گی۔ تو میں بات کر رہا تھا، بہت بڑا دشمن ہے شیطان، بہت بڑا دشمن ہے، دنیا میں بڑے دشمن ہیں۔ اب تو کوئی بندہ ایسا نظر ہی نہیں آتا جس کا دشمن کوئی نہ ہو۔ اور پھر ہمارے جیسے لوگوں کے جو معاشرے میں پبلک میں ہیں، یقین جانے ایسے ایسے دشمنی دیکھتے ہیں کہ پریشان نہیں ہوتے، ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کا جینے کا طریقہ کیا ہے، ان کے سوچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو بہت دیتا ہے، کسی کو تھوڑی عزت دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ دیکھو کتنے کتنے لوگ گزرے، 1,24,000 انبیاء کی جماعت آئی، ان سے بھی لوگوں نے بغض حسد کیا،
میں اور آپ کیا چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی لوگوں نے عداوتیں کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگوں نے دشمنی کی. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دشمنی لوگوں نے کی. میرے پیارے عثمان جو اتنے بڑے سخی کائنات میں شاید کوئی اور سخی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نہ ہو، ان سے بھی لوگوں نے دشمنی کی. اور میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگوں نے بے شمار دشمنی کی. آج کل بھی دیکھو، آخری بات سن لو، آج کل بھی دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کے بارے میں مندہ بولتے ہیں. میرے اللہ ان کو ہدایت دے دے یا اللہ ان کا بیڑا گرک کر دے. ایک ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک ایک صحابی یاد رکھیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایک ایک صحابی، آج ان کے ساتھ بھی بغض اور عداوتیں چل رہی ہیں. عجیب بات ہے کہ قرآن جن کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ یہ جنتی ہیں، اور کوئی شیخ الحدیث ہو، چاہے بڑے سے بڑا کوئی ہو، ہم نہیں مانتے اس کی بات. ہم مانتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی بات مانتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حاسدوں سے بھی بچائے، دشمنوں سے بھی بچائے، اور یہ ان کا خود ہی اللہ محاسبہ کر لے گا. جو آپ کے دشمن ہیں نا، آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، وہ آپ کے خیر خواہ ہیں اللہ کے قرآن و حدیث کے مقابلے میں. وہ آپ کی نیکیوں کو اپنے ذمہ لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے، تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. ہمارے ذہنوں سے حسد، بغض جیسی جو بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی قرآن کی وہ سن لیں. فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. اس لیے کوئی وسوسے آئیں، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو. اس میں بڑی برکتیں ہیں. اور شیطان مردود جو ہے نا، وہ اس طرح سمجھ لیں کہ مر جاتا ہے جب کوئی مومن مسلمان توحید پرست اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان پر، عقیدہ توحید پر زندہ رکھے، اور جب لے کے جائے تو عقیدہ ایمان اور توحید ہو تو انشاءاللہ پھر موجیں ہیں آگے بھی جا کے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. حضرات، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے. آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، مستحق ہیں. دعا فرمائے. ہمارے ایک بڑے پیارے ساتھی لاہور میں اتفاق اسپتال میں تھے، کل واپس آئے ہیں. گردوں کا مسئلہ ہے. مقصود صاحب بڑے پیارے، بڑے عظیم انسان ہیں. خلوص دل سے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرمائے اور مکمل صحت سے نوازے. میرے بھائی، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، میرے چھوٹے بھائی ہیں خالہ زاد، ان کو کینسر کی بیماری ہے.
تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. دعا فرمائیں کہ میرے اس بھائی خالد صاحب کو بھی اللہ صحت یابی عطا فرمائے، اور بھی جتنے مسلمان مومن بیمار ہیں، کو آپ کے ملنے والے ہیں، میرے ملنے والے ہیں، کو عزیز و اقارب ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ تمام ایسے لوگوں کو جو دنیا سے جا چکے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. اے اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں، اللہ سب کو نیک اور صالح روزگار عطا فرما دے. اے مالک جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے مکان میں نہیں رہتے، کرائے کے مکانوں میں ہیں، اللہ ان کے اپنے مکان عطا فرما دے. اے مولا کریم جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اللہ دور فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.